علیمہ خان صاحبہ کے دونوں بیٹوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. کیا وجہ ہے گرفتاری کی؟ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ؟ میری سہیل صاحب سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے. جو کچھ بھی جو کالم انہوں نے لکھا اور اس کے بعد جو اس کی تردید آئی، اس آفت کے دوران جو ہے ہیروز بھی سامنے آتے ہیں. ایک چرواہے کی آدھی رات کو کی جانے والی فوری کال نے رواشن گوپس کے علاقے تلیداس میں درجنوں رہائشوں کی جان بچا لی. یہ ایک فراڈ، کروڑوں روپے کے فراڈ کی ایک سٹوری ہے. 15 لاکھ، کسی نے 20 لاکھ، کسی نے 40 لاکھ، کسی نے 50 لاکھ، کسی نے 60 لاکھ، مطلب اتنی پیمنٹس بھی جو ہیں وہ لوگوں نے کی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں بڑی اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. آج صبح ہم نے اپنا ایک جو ہے وہ پوڈ کاسٹ ریلیز کیا تھا ڈکی بھائی کے وکیل سے، جو ہماری گفتگو ہوئی تھی. تو بہت سی خبریں جو ہیں وہ کور نہیں ہو سکی پچھلے 12 گھنٹے میں، اب انہیں ہم کور کرتے ہیں. اور خاص طور پہ ایک واقعہ جو پیش آیا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے دونوں بیٹوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. کیا وجہ ہے گرفتاری کی؟ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ؟ کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ میری سہیل وڑائچ صاحب سے بات ہوئی ہے. سہیل وڑائچ صاحب آپ جانتے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں بڑی موضوع بحث بنے ہوئے ہیں، لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں. میں حیران ہو رہا تھا کہ کئی ایسے سینئرز جو ایکچولی ان کو کئی سالوں سے جانتے ہیں، وہ بھی اپنا بغض نکال رہے تھے پچھلے 24 گھنٹے میں. تو میری سہیل صاحب سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے. جو کچھ بھی جو کالم انہوں نے لکھا اور اس کے بعد جو اس کی تردید آئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، اس پہ بڑی تفصیل سے میری بات ہوئی ہے، اسے بھی ڈسکس کرتے ہیں تھوڑی دیر میں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے ایک ریکال. بیسکلی کل علیمہ خان صاحبہ کے جو صاحبزادے ہیں شاریز، انہیں کل گرفتار کیا گیا اور بتایا گیا ان کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بتایا گیا کہ جناب نامعلوم افراد جو ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ کے گھر میں آئے اور وہاں پہ وہ اپنی شاریز جو ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے اور انہیں گرفتار کیا گیا اور ان کو وہاں سے گرفتار کر کے جو ہے وہ لے جایا گیا. پہلے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہیں گرفتار کس نے کیا ہے، کس ایجنسی نے کیا ہے، پولیس نے کیا ہے، کس نے کیا ہے. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے جب انفارمیشن مزید آنا شروع ہوئی تو پتہ لگا کہ پنجاب پولیس کی جانب سے جو ہے انہیں گرفتار کیا گیا ہے. اور اس کے بعد آج انہیں عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش کیا گیا اور بیسکلی جنا ہاؤس حملے کیس کے اندر ہی جو ہے وہ ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے. 9 مئی 2023 کو ذہن میں رکھیے گا یہ واقعہ پیش آیا ہے اور 21 اگست کو 2025 کو جا کے جو ہے وہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے. یعنی تقریباً آپ سمجھ لیجیے کہ کوئی 2.25 سال کے بعد جا کے اس وقوعے کے 2.25 سال کے بعد جو ہے وہ گرفتاری ہوئی ہے. اس سے پہلے وہ پاکستان سے باہر تھے، لیکن پاکستان آنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کی اس کیس میں گرفتاری نہیں ڈالی گئی تھی. اب انہیں اس کے اندر گرفتار کیا گیا ہے. 8 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے عدالت میں، جب انہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا تو آج 8 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 1 ماہ کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی، لیکن انہیں 8 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ ملا ہے. شاریز خان جو ہیں ان کی وکالت سلمان اکرم راجہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں وہی کر رہے ہیں اس کیس کے اندر، اور انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ 8 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں بلکہ آج جو واقعہ پیش آیا ہے وہ بھی اس طرح ہے کہ ان کے جو دوسرے بھائی ہیں شاریز کے، علیمہ خان صاحبہ کے جو دوسرے بھائی ہیں، انہیں بھی شیر شاہ، انہیں بھی جو ہے وہ آج انہیں گرفتار کیا گیا ہے. اور شیر شاہ جو ہے وہ آج بتایا جا رہا ہے کہ شاریز سے ملاقات بھی انہوں نے کورٹ میں کی تھی، لیکن اس کے بعد امریکن اسکول کے سامنے جو ہے انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. تو دونوں بیٹے علیمہ خان صاحبہ کے جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں. اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب نے میڈیا ٹاک کی. انہوں نے کہا کہ جی 27 مہینے شاریز پاکستان میں رہا، کسی نے گرفتار نہیں کیا. ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ 6 مئی سے 13 مئی تک شاریز جو ہے وہ چترال میں تھے. کل سپریم کورٹ سے جو ریلیف ملا اس کا جواب تھا حکومت کی طرف سے. علیمہ خان صاحبہ نے کہا جی ہر ایف آئی آر میں میرے خلاف لکھا ہے کہ علیمہ خان عمران خان کا پیغام لے کر آتی ہے، ہم عمران خان کا پیغام پہنچائیں گے اور ان کی آواز بنیں گے. ہمارا فرض ہے کہ عمران خان کے پیغام کی حفاظت کریں. ثاقب بشیر صاحب سینئر کورٹ رپورٹر، انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا میری نظر میں اب تک کی معلومات کے مطابق پنجاب پولیس نے 9 مئی کے کیسز میں شاریز خان کی گرفتاری میں بہت بڑا بھنڈ مارا ہے جس کو وہ ثابت نہیں کر سکیں گے. ایک نوجوان جو 27 ماہ ملک میں رہا، بیرون ملک آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ اڈیالہ جیل بھی آتا جاتا رہا، پولیس نے گرفتاری کا سوچا تک نہیں، پھر اچانک کل 24 ماہ بعد گرفتاری ڈال دی. آج کہہ رہے ہیں ستمبر 2023 سے مقدمے میں نامزد ہے، تو پھر گرفتار کیوں نہیں کیا؟ وہ اشتہاری تو نہیں تھا. پولیس کے نظام کی تباہی ایویں نہیں ہو رہی، پوری کوشش کر کے کی جا رہی ہے. تو 1 منٹ کے لیے اب یہ جو کچھ بھی بیسکلی پورا یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ میرے انالیسز ہیں، یہ خبر کی بنیاد پہ میں بات نہیں کر رہا.
سپریم کورٹ کی اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. آبویسلی ایک بات تو یہ کہ وہ اتنی دیر سے جب پاکستان میں تھے, اور دوسری بات یہ, میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ شاریز جو ہیں وہ ایک ورلڈ ریناؤنڈ ایتھلیٹ بھی ہیں. پاکستان کو انہوں نے مختلف ایونٹس کے اندر جو ہے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے اور بڑا نام روشن کیا ہے پاکستان کا. اور مطلب میں ایک دفعہ پہلے اس دن ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ ہو رہا تھا, میں نے اس کے اندر بھی بتایا تھا کہ ان کی پوری فیملی جو ہے اس میں ایتھلیٹکس کو, ایتھلیٹسزم کو, اسپورٹس مین شپ کو جو ہے کافی پروموٹ کیا جاتا ہے. سارے ہی بچے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کھیل, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایون 45, 50, 55 سال کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی ہر اتوار کو کوئی نہ کوئی کرکٹ میچ وغیرہ جو ہے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو لڑکا ہے, یہ اس نے بھی جو ہے وہ ورلڈ ریناؤنڈ اس نے پرفارمنسز دکھائی ہوئی ہیں. تو ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگس, اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو اتنی دیر سے وہ پاکستان میں تھا اور اتنی دیر کے بعد جو ہے اسے گرفتار کیا گیا. بائی دا وے, مزید آگے جانے سے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سارے معاملے کے اوپر شیر افضل مروت صاحب کے اوپر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اس ایشو کا ذکر جو ہے وہ بار بار کیا تھا کہ علیمہ خان کے بیٹے جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں اور ان کا نام جو ہے وہ 9 مئی کے کیس کے اندر ہے, آخر انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا. وہ بیسکلی ان کا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ کیا یہ بھی کسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ان کے بیٹے کو جو ہے گرفتار نہیں کیا جا رہا. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور مشال یوسفزئی جو ابھی بھی سینیٹر بنی ہیں, انہوں نے بھی اشاروں کنائیوں کے اندر جو ہے وہ اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا. علیمہ خان کے بیٹے کو گرفتار نہیں کیا جا رہا, باقی سب لوگوں کو جو ہے وہ کیوں گرفتار کیا گیا ہے, آخر ان کو یہ لیوریج جو ہے وہ کیوں ہے. سو میرے خیال میں اگر اس کی ٹائمنگ اب آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ سلمان اکرم راجہ صاحب جس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ادھر 8 کیسز کے اندر جو ہے وہ ایک ضمانت کا فیصلہ آیا, عمران خان صاحب کو ضمانت ملی, اور ہر جگہ جو ہے وہ ڈسکشن شروع ہو گئی کہ جناب لو جی چیزیں جو ہیں وہ اب چینج ہو رہی ہیں, ہواؤں کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ کل رات کو میں نجم سیٹھی صاحب کا شو میں دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی آپ دیکھتے جائیے گا اب چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ چینج ہوں گی, اور اس میں انہوں نے امریکہ کے اندر ہونے والی ایک ملاقات کا بھی اس میں انہوں نے ذکر کیا. تو یہ جو اریسٹ ہوتے ہیں, یہ جو جس طرح اریسٹ ہوئے ہیں, مطلب آنن فانن اس کو بھی پکڑ لو اس کو بھی پکڑ لو, یہ واقعی یہ اس طرح لگ رہا ہے کہ بیسکلی اس اثر کو زائل کرنے کے لیے کہ نہیں کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور یہ دیکھیں ہم نے ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے, ہم نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے. تو تاکہ وہ امپریشن جو ہے وہ کم از کم ختم ہو جائے. یس قانونی طور پہ علیمہ خان صاحبہ ایک ماں ہیں, کسی ماں کے بھی 2 بچے اگر گرفتار ہوں گے, ایک گرفتار ہو جائے تو ظاہری بات ہے اس کا کلیجہ پھٹتا ہے, تو یہاں پہ اگر 2 گرفتار ہوں گے تو پھر کیا اس وقت ان کے اوپر گزری ہوگی. لیکن ظاہری بات ہے لوگوں کے حوالے سے اس کے ایک سمپتھی ووٹ جو ہے, اب جا کے جب آپ اس طرح جا کے گرفتار کریں گے تو اس کا ایک سمپتھی ووٹ جو ہے یا سمپتھی کم از کم جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ اس سارے معاملے کے اندر لوگوں کی جائے گی. دوسری بات یہ کہ ایون اگر یہ جو 8 ضمانتیں ہوئی تھی عمران خان صاحب کے کیسز کے اندر بھی, اس کے اندر بھی استغاثہ کی بیسکلی غلطیاں اس کے اندر نظر آتی ہیں. مثال کے طور پہ کیسز کے چلان ہی جمع نہیں ہوئے, آپ نے اپنی قانونی کارروائی جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کی ہوئی, تو پھر اس کے بعد اگر آپ وہ بیل جو ہے ریجیکٹ اگر ہوں گی, اسے آپ سسٹین کس طرح کر پائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر. تو استغاثہ کی بھی بہت سی غلطیاں ہیں. اور اسی طرح یہاں پہ بھی میرے خیال میں ثاقب بشیر صاحب بھی بات جو ہے وہ درست کہہ رہے ہیں کہ جب یہ کورٹ کے اندر جائے گا, یہ معاملہ مزید آگے چلے گا, تو اس کے اوپر بہت سے سوال اٹھیں گے کہ بھئی پنجاب پولیس تھی کدھر, اب جا کے جو ہے ان کو کیوں ہوش آیا کہ انہوں نے اسی دن جا کے یہ گرفتاری ڈالنی ہے جب عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بڑا ریلیف آیا تھا انہیں سپریم کورٹ کی جانب سے. دیکھیں اب یہ معاملہ جو ہے وہ آگے کس طرح چلتا ہے. دوسرا, انصار عباسی صاحب نے اس سارے معاملے کے اوپر انہوں نے بھی آج لب کشائی کی. انہوں نے کہا حکومت کے متعلقہ حکام مطمئن ہے کیونکہ وہ عمران خان کو مستقبل قریب میں جیل سے رہا ہوتا نہیں دیکھ رہے. جس وقت پی ٹی آئی سپریم کورٹ کی طرف سے 9 مئی سے متعلق 8 مقدمات میں عمران خان کی ضمانت پر خوشی منا رہی ہے, اس وقت دوسری جانب کے حالات پارٹی کے لیے باعث اطمینان نہیں ہیں. یہ بات میں ایگزیکٹلی آپ کو کل اپنے ویلاگ کے اندر کہہ چکا ہوں کہ میرے سورسز جو ہیں انہوں نے بھی یہی بات جو ہے وہ مجھے بتائی تھی. آگے لکھتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ کی اعلانیہ پالیسی کے مطابق القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کئی ماہ بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں متوقع ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ہی واضح کر چکی ہے کہ اپیلیں آئندہ سال سماعت کے لیے مقرر کی جائیں گی. قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی ہدایت دے چکی ہے کہ مختلف نوعیت کی اپیلوں کو ترجیح دی جائے, جس سے عمران خان کے کیس کی فوری سماعت کا معاملہ غیر اہم ہو چکا ہے.
मीडिया के साथ शेयर की गई तफसीलात से जाहिर होता है कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 279 फौजदारी अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। इनमें 63 अपीलें सजाए मौत के खिलाफ केसेस हैं, 73 अपीलें उम्र कैद से मुतल्लिक हैं, 88 अपीलें जिनमें इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलें भी शामिल हैं 7 साल या इससे ज़ायद सज़ा से मुतल्लिक हैं, और 55 अपीलें उन कैदियों की हैं जिन्हें 7 साल तक की कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। अलकादे ट्रस्ट केस में इमरान खान की अपील, जिसमें उन्हें 14 साल की सज़ा सुनाई गई, तीसरे ग्रुप में आती है। तफसीलात के मुताबिक सबसे पुराना केस जो 2017 का सजाए मौत के खिलाफ अपील के हवाले से ताहाल समाअत का मुंतज़र है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पॉलिसी के मुताबिक हर केस को इसी तरतीब से मुकर्रर किया जाता है जो रजिस्ट्रार ऑफिस की फहरिस्त में उसके दायर होने की तारीख के हिसाब से तय की जाती है। इसमें लाइन तोड़ने की गुंजाइश नहीं है। इमरान खान की अपील 31 जनवरी 2025 को दायर की गई थी। ऐसी सूरत हाल में सरकारी ज़राए को तवक्को है कि अलकादे ट्रस्ट केस में दायर करदा अपील की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत और इसका फैसला आने से कबल मुख्तलिफ अदालतों में इमरान खान के खिलाफ कई मुकदमात का फैसला हो जाएगा। तो इससे भी जो है वो बेसिकली यही लगता है कि मामला जो है वो अभी लटकेगा, मामला इस तरह आगे नहीं चलेगा। एक बात जहां पे हम बात कर रहे हैं अंसार अब्बासी साहब की, और ज़ाहिर बात है अंसार अब्बासी साहब का ताल्लुक जंग ग्रुप से है, वहीं पे मैं सुहेल वड़ाई साहब के हवाले से भी जो है वो एक अपडेट आपको देना चाहूँगा। मेरी कल सुहेल वड़ाई साहब से बात हुई है। सुहेल वड़ाई साहब जो हैं वो इस वक्त यूके के अंदर मौजूद हैं, और इससे पहले वो पेरिस के अंदर थे, उससे पहले वो बेल्जियम में थे, ब्रसल्स में, जहाँ पे उनकी मुलाकात हुई थी फील्ड मार्शल से, और उसके बाद उन्होंने वो कॉलम लिखा था। उसके बाद अब जो है वो यूके पहुँच चुके हैं। मेरी तकरीबन कोई मेरे ख्याल में कोई 8 से 10 मिनट की तवील गुफ्तगू हुई है उनसे। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस सारे कॉलम को लेके मेरा ख्याल में बेहतर है कि वो खुद इस पॉइंट ऑफ व्यू को दें। इवन तो उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर की हैं, लेकिन साथ ही साथ ये सारी चीज़ें क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड हैं, तो इसलिए ये चीज़ बात ना शेयर किए। वो जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है इस कॉलम के हवाले से क्या क्या कुछ उन्होंने कहा है, वो जाहिर बात है सीनियर हैं हमारे, और मैं हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ। हाँ, अलबत्ता वो बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं और अगले 24 से 48 घंटे में ही मतलब आपको इसकी डिटेल्स पता लग जाएंगी कि वो कब पाकिस्तान आ रहे हैं। तो पाकिस्तान जब वो आ जाएंगे और मेरे ख्याल में अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों का वो आगाज़ करेंगे, तो ख़ुद ब खुद ही वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है सारे मामले के अंदर दे देंगे कि आखिर ये सारा कुछ हुआ क्या है और किस तरह हुआ है। अभी तक हो ये रहा है कि सारे मामले के अंदर वन साइडेड जो पॉइंट ऑफ व्यू तो है वो तो चल रहा है। DGISPR ने इसकी तरदीद की, उसके बाद मुख्तलिफ मैं देख रहा था बड़े बड़े हमारे सीनियर सहाफ़ी जो हैं उन्होंने बड़ा पुराना अपना बुक्स भी जो है वो सुहेल वड़ाई साहब के साथ निकाला। मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने ज़बान खोलना शुरू कर दी जिन्होंने सुहेल वड़ाई साहब के साथ कई कई साल काम किया है, वो भी अपनी नफरत और अपनी जेलसी जो है ना उसको छुपा नहीं सके। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ज़ाहिर बात है जिस तरह अक्सर औक़ात आप बॉलीवुड और हॉलीवुड की हीरो हीरोइंस के अंदर देखते हैं ना कि उनका जेलसी का एक अंसर होता है, और वो साथी अदाकार और अदाकाराओं के खिलाफ जो है वो इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी जो है वो उन्होंने मौका देखा, उन्होंने कहा अच्छा है चलो जी ए 2 साढ़े भी ले लो, असी भी नहीं छड़ना, और सारे के सारे जो है वो सुहेल वड़ाई साहब के ऊपर बोलना शुरू हो गए। जबकि सहाफ़ती जो डिमांड है वो तो ये है कि आप दोनों साइड्स का पहले पॉइंट ऑफ व्यू सुन लें और उसके बाद अपना